کیا جنرل ضیاء کے آنے سے پہلے اس ملک میں دودھ کی نہریں بہتی تھی اور سیاستدان کرپٹ نہیں تھے، ادارے کرپٹ نہیں تھے؟ کیا ساری ذمہ دار جو ہے وہ جنرل ضیاء کا مارشل لا ہے؟ کاش اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے. اور جنرل ضیاء الحق نے جو انٹرویو کیا اور جب انٹروینشن کے بعد ان کی پہلی تقریر ہے وہ ایکچوئل تقریر تھی، وہ غالباً جس پہ عمل ہونا چاہیے تھا. اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خواص ہیں، یہ عام فیس بک پہ ڈسکس کرنے والی ہستیاں نہیں ہیں. آج تک کوئی -1 نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا دوں کوئی کچھ بھی کچھ وجہ یہ ہے کہ واٹ از پی ٹی آئی از عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. بہت سارے سوالات ہیں اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر نواز جنجوعہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے پھر آج ہمیں خصوصی وقت دیا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. محسن ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر سر. سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ آج 5 جولائی ہے اور سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسے تاریخ کا پتہ بھی نہیں ہے وہ بھی جنرل ضیاء الحق کو گالیاں نکال رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا یہ جا رہا ہوں کہ جب مارشل لا لگا، ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن آپ فوج میں تھے، کیا جنرل ضیاء کے آنے سے پہلے اس ملک میں دودھ کی نہریں بہتی تھی اور سیاستدان کرپٹ نہیں تھے، ادارے کرپٹ نہیں تھے؟ کیا ساری ذمہ دار جو ہے وہ جنرل ضیاء کا مارشل لا ہے اب تک جو ملک میں ہو رہا ہے؟ محسن آج واقعی 5 جولائی ہے اور 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا تھا. بالکل میں فوج کے اندر تھا اور I remember everything. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ جو بھی فوج کے اندر لوگ ہیں جو اس وقت ہیں جو تب تھے، میں آپ کو بڑے یقین سے یہ بات وثوق سے بتا رہا ہوں کہ nobody wants martial law. حالات کچھ اس قسم کے بنا دیے جاتے ہیں ملک کے اندر، ناعاقبت اندیشی کہہ لیجئے، پولیٹیکل موٹیوز کہہ لیجئے، کوئی دوسروں کا باہر والوں کا کوئی ایجنڈا کہہ لیجئے ایسا جسے ہم سمجھ نہیں سکتے ہمارے لوگ یا ہمارے لیڈران کرام جو ہیں، رہنما جو ہیں، تو ہم بروئے کار آ جاتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ ابھی مجھے ماشاءاللہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے پاکستان آرم فورسز سے ایک ایسوسیشن زندگی گزر گئی، 2/3 لائف گزر گئی اسی کے اندر. nobody wants martial law, nobody wants to do anything غیر آئینی. حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ جب آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو مجبوراً یہ ڈیسیژن کرنا پڑ جائے کہ ابھی حالات کو اسی نہج پہ چلتے رہنا چاہیے، خواہ ملک کی بہت زیادہ نقصان ہو جائے یا میں انٹروین کروں. میں نے تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھا جنرل ضیاء مرحوم کی وہ پہلی تقریر جو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں آیا ہوں، میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاؤں گا اور 90 روز میں انتخابات کروں گا. اب مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. انٹینشنز اگر ٹھیک ہوں، اگر وہ 90 دن کے اندر انتخابات کرا جاتے اور وہ انتخابات جو ہے بالکل منصفانہ ہوتے، سب کو ایکسیپٹیبل ہوتے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایک نظیر بن گئی ہے کہ انتخابات کے نتائج کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا اس وجہ سے. لیکن اگر یہ انتخابات جو ہے وہ کرا جاتے اور چلے جاتے تو شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی. آج ہم اس کو ڈسکس نہ کر رہے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک انسان کا ایک وہ فطری جو عمل ہے، he wants to stay، جہاں آ جاتا ہے power corrupts people. اور دوسرا جو ارد گرد لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ جو قلم چومنے والے لوگ تھے، وہ جو لوگ بھاگ کے آئے جنہوں نے اتنی بڑی موومنٹ چلائی، وہ لوگ جب آ کے کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو تو جو ہے نا وہ اللہ نے بھیجا ہے، اب وہی آپ کو اتار سکتا ہے، وہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو تو کہنے کی موومنٹ تھی وہ بہت شدید موومنٹ تھی، اس میں نظام مصطفیٰ کا ذکر آیا. کاش اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے. اور جنرل ضیاء الحق نے جو انٹرویو کیا اور جب انٹروینشن کے بعد ان کی پہلی تقریر ہے وہ ایکچوئل تقریر تھی، وہ غالباً جس پہ عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پہ عمل نہ ہو سکا اور وہ 90 دن جو ہے وہ 11 سالوں میں کنورٹ ہو گئے. اور اس 11 سالوں کے اندر پاکستان کا لٹل سینس میں سیاسی نقصان ہوا. بہت سارے ایسے لوگ جن کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے تھا غالباً وہ آ گئے اور جو اپرچونزم کا ایک دور ایسا شروع ہوا ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا. اس پہ تو میں تو اتنا ہی کہوں. سر یہ جنرل ضیاء صاحب کا والا ٹاپک بہت طویل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ سے کسی اور دن الگ سے
جمہوریت ورسز مارشل لا پہ بات کی جائے. دوسرے ٹاپک کی سر جانب آتے ہیں. آپ چونکہ اسلام آباد کے نزدیک بھی ہیں تو یہ مندر والا معاملہ ہے کیا؟ کچھ دوستوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو پنڈی اور اسلام آباد میں مندر آلریڈی موجود ہیں، بجائے ان کی تزئین و آرائش کرنے کے، وہاں پر نظام بہتر لانے کے، نئے مندر کی جو تعمیر ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نان ایشوز کو ہماری ریاست ہر دفعہ ایشو بنائے گی؟ میں محسن اس پہ یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں ہم نے پہلے کسی پروگرام میں یہ بات کی کہ الحمدللہ پاکستان کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے اپنی اقلیتوں کے ساتھ جو تعلق ہیں، جو رواداری ہے، جو ان کو آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے. اور میں فوج کے اندر سے بھی بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ہندو بھی ہیں، سکھ آفیسر بھی ہے، کرسچنز بھی بہت عرصے سے، پارسی بھی، اور جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، کبھی میں نے یہ تفریق نہیں دیکھی. ملک کے اندر جہاں جہاں آبادی ہے، اب میں ایسوسیٹڈ بھی ہوں ایک ایسے ادارے سے، تو بڑی مذہبی رواداری ہے اقلیتوں کے ساتھ. کوئی کسی قسم کی زیادتی، پہلے میں نے کہا تھا کسی پروگرام اگر آپ کو یاد ہو کہ ایکسیپشنز آر ناٹ دی رول، ایک اکا دکا واقعہ تو مسلمانوں کے اندر بھی ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے اس فیصلے کو جو اس کے طویل المیاد لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں وہ دیکھے جائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایگزوبرنس میں ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بیک فائر کر جاتا ہے. میرے لحاظ سے اس پہ تو مفتیان دین اور علماء کرام زیادہ بہتر بحث کر سکتے ہیں کہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. میرا اپنا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ غالباً ان دی لانگ ٹرم اٹ وڈ بی ویری ویری انجوریس ٹو دی ہارمنی، جو ریلیجس ہارمنی ہے اس کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم برابر ہونا چاہتے ہیں مودی کے، اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ بہت ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر مسلمانوں سے اور اقلیتوں سے، تو ہم دنیا کو یہ آپٹکس کے لیے دکھانا چاہتے ہیں. دیٹ از گڈ، بٹ یہ سپرفیشل ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے، جو لیڈران کرام ہے، رہنما، ان کے بیانات میں پڑھ رہا ہوں، اور عام عوام. آج بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو آن گراؤنڈ کسی نے بنائی، تو عام عوام جو ہیں وہ اس کو ایک نیگیٹو سینس میں لے رہے ہیں. سو ان دی لانگ رن اٹ ول بیک فائر. اور جو ہماری یہ 70 سال کی ہارمنی ہے اس کی یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. سو آئی وڈ سے دیٹ جو بھی ڈیسیژن کیا جائے اس میں آبجیکٹیوٹی کو مد نظر رکھا جائے. اقلیتیں ہماری بہت خوش ہیں الحمدللہ، کوئی نہ کرتارپور کھلا، اور بھی بہت سارے ایسے مندر پڑے ہوئے ہیں، ایسے گردوارے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو عرصے سے استعمال نہیں ہوئی، جو گر رہی ہیں. تو جو بھی کمیٹیاں ہیں، پربندک کمیٹی ہے یا کمیشن ہے، اقلیتی کمیشن ہے، یا وہ لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مرمت کی بات کر لیں. لیکن اس قسم کی ایک نئی چیز شروع ہو کے، میں نے جو دیکھا کہ اس کی الاٹمنٹ تو 2016 میں ہوئی، اب انہوں نے شروع کیا. میرے خیال میں ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کین بی ویری ویری ڈینجرس فار دی ہارمنی، نیشنل ہارمنی پاکستان کے اندر. چونکہ جو اکثریت ہے، اور اکثریت اس ملک، جہاں تک آپ نے جی، جو جہاں تک آپ نے دنیا کی بات کی ہے اور ان کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اضطراب پایا جاتا ہے. اس لیے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جانی چاہیے. سر جہاں تک آپ نے دنیا کی بات کی ہے تو دنیا کہاں سنتی ہے؟ دنیا کو تو اپنے معاشی انٹرسٹ ہیں. بار بار ہماری یہ امن والی بات انڈیا ادھر سے چڑھائی کرتا جا رہا ہے. انہوں نے اس حوالے سے گانے وغیرہ بھی بنانے شروع کر دی ہیں، پراپوگنڈا شروع کر دی ہے سوشل میڈیا پہ. تو یہ جو ہماری امن والی خواہش ہے اور دنیا کو یہ باور کرانا کہ یار ہم ٹھیک کر رہے ہیں، مودی غلط کر رہا ہے، یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ اگر جس طرح پچھلے دنوں آپ سے بات ہوئی جب وہ ختم نبوت والا ایشو اٹھا تو آپ نے ہی ہمیں کہا کہ یار یہ ایشو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. اب یہ حکومت کو اتنا فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ 2.5 سالوں میں جو پچھلی حکومتوں نے ایشو نہیں چھیڑے، یہ حکومت بار بار ان ایشوز کو چھیڑتی ہے اور اپنی پبلک جو سینٹیمنٹ ہے انہیں کنٹرول نہیں کر پاتی. تو انہیں کس چیز کا زوم ہے سر؟ تھوڑا سا یہ سمجھا دیں. یہ زوم کی بات نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ زوم کی بات نہیں ہے. غالباً اس میں تھوڑا سا جو ایکسرسائز ہونی چاہیے، ڈیلیبریشن ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے، ایک اپریسیشن ہو، انالیسس، تجزیہ کیا جائے کہ یہ جو قدم ہم اٹھانے والے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. اور ہمیں ویٹیج دینا چاہیے انٹرنل کو، کیونکہ انٹرنل ہماری جو اسٹیبلٹی ہوگی تو یہ ہم آگے بڑھیں گے. اور اگر انٹرنلی ہم اسٹیبل نہ ہوئے، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے، لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، تو آج میرے خیال میں انہی دنوں میں کوئی شاید مسجد شہید ہوئی ہے، مسجد توحید، مجھے نہیں معلوم کہاں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ آج سے 2 سال 3 سال پہلے پچھلی حکومت کے زمانے میں ایک اسلام آباد میں راول چوک کے ساتھ ایک مسجد تھی، مسجد امن.
جو سب سے پرانی مسجد تھی اسلام آباد کی, اور وہ میرے خیال میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں بنی تھی, بر لبے سڑک تھی, وہ اکیلی مسجد شہید ہوئی. اس میں بھی بہت زیادہ, میں نے خود, میرے پاس ایک وفد آیا, میں نے اس وقت جو وزراء کرام تھے ان سے بات چیت بھی کی, لیکن وہ مسجد شہید ہو گئی. اچھی بات یہ ہے کہ اس مسجد کی جگہ پہ اندر ایک اور مسجد بنا کر دے دی گئی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لانگ ٹرم ایفیکٹ اگر اس کا نیگیٹو ہونا ہے, جو کہ یقینی طور پہ نیگیٹو ہوگا, جو ہارمنی چل رہی ہے اس وقت اقلیتوں کے اور اکثریت کے درمیان, اس پہ یہ امپیکٹ کرے گا. اور دوسرا ضرورت دیکھنی ہے کہ کیا ضرورت ہے آبادی کے تناسب سے, اور کتنے سارے ایسے مندر ہیں اس وقت جو بالکل غیر آباد پڑے ہوئے ہیں, وہ گر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک مذہبی مقام ہے ہمارے ہندوؤں کا, اس کی رینوویشن کر دی جائے, لیکن اس پروجیکٹ کو ریکنسیڈر کیا جائے, اور جو علماء کرام اور مشائخ اعظام اور جو باقی مفتیان دین جو کچھ اس میں کہہ رہے ہیں ان کی بات کو سنا جائے. اور عام مسلمان جو ویڈیو بنا کے وہاں جا کے آن گراؤنڈ جا کے بھیج رہے ہیں, وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں تو اس کو تو کنڈون نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں, لیکن ارباب اختیار کو یقیناً اور ضروری ہے کہ اس پہ وہ نظر کریں. اچھا, کراچی کا یہ اسٹاک ایکسچینج والا جو واقعہ ہوا, اس سے پہلے بلوچستان کے واقعات ہیں, لداخ والا ایشو چل رہا ہے. اب ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ جس طرح پاکستان نے خارجہ پالیسی اپنی بہتر بنائی افغانستان کے معاملے پر, اور ایسا کہ انڈیا کو باہر کیا, اب انڈیا کو جو لداخ میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ پاکستان میں پراکسیز وغیرہ شروع کر رہا ہے, اور دو سپر پاورز یعنی چائنا ورسز امریکہ, ان دونوں کی پراکسی پاکستان میں دوبارہ لڑی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے نیشنل سطح پہ؟ نہیں, میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ ادراک ہے, اور یہ جو معاملہ ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج والا معاملہ, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اچھی بات ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اس میں ڈیفینیٹلی ہندوستان اور ہندوستان کی ایجنسیز جو انوالو ہیں, اور بھی جو تخریبی کارروائیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان انوالو ہے. ہندوستان اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے اس لیے کہ اندرونی طور پہ وہ جل رہے ہیں, جو ہندوتوا والے اور آر ایس ایس والے وہ بری طریقے سے ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ, کرسچن پہ, دلت پہ, اور جو وہاں پر دنیا کا ریپ کیپٹل بنا ہوا ہے انڈیا اس وقت جو ہے, اور جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, لنچ کیا جا رہا ہے. پھر یہ آپ نے بالکل صحیح بات کیا کہ ہزیمت جو ہے جو اٹھانی پڑی لداخ کے اندر, کوئی صحیح پکچر نہیں دے رہے. ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ابھی یہ کہا گیا کہ جہاں پر وہ مودی صاحب تشریف لے گئے ہیں تو وہ ہسپتال بھی ایک ایسے ہی انٹرم بنایا گیا, اور وہاں کسی قسم کی کوئی میڈیکل چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس کو وینٹ کرنے کے, اور آپ نے بات کی افغانستان کی کہ افغانستان میں بھی ان کی بڑی انویسٹمنٹ تھی, لیکن پاکستان کی سنسیئرٹی اینڈ گڈ فورن پالیسی کام آئی, اور لوگوں نے سوچا تو اس میں بھی انہیں وہاں پر بھی ہزیمت اٹھانا پڑا. تو انہوں نے آج تک کوئی موقع ضائع نہیں کیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا. جب بھی موقع ملا, وہ کسی بھی طریقے سے ہو, وہ ایل او سی پہ ہو, ایکچوئل اسکرمشز ہو, یا پاکستان کے اندر مذہبی جو ہے ایلیمنٹ جو ہے, جیسے ابھی یہ ہو رہا ہے, یہ گانا بنانا جو ہے, آئی ڈونٹ نو یہ گانا کس نے بنایا اور کیوں بنایا. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گانا یہاں کے ہندوؤں کے انٹرسٹ میں ہے؟ میرے خیال میں ہندو کمیونٹی کو سب زیادہ اس کے خلاف بولنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے, وہ کیا ابھارنا چاہتے ہیں, کیا وہ یہاں پر اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اکثریت اور اقلیت کے درمیان جو ہے لڑائی ہو. تو یہ ڈیفینیٹلی. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ کراچی جو ہے نا وہ ایک قسم کا اکنامک کیپٹل ہے پاکستان کا, اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہاں, وہ آپ یوں ہی سمجھ لیے کہ وہ پاکستان کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا. تو ایک سمبولکلی بھی انہوں نے اسے مفلوج کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں اپریشیبل بات ہے وہ یہ ہے کہ کام نہیں رکا. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پولیس کو, جو وہاں پہ سیولین سیکیورٹی گارڈ تھے, رینجرز کو, لا انفورسنگ ایجنسیز کو, کہ جس طریقے سے انہوں نے ان بکے ہوئے لوگوں کو, ان غداروں کو جو چند سکوں کی خاطر جو ہے اپنا وطن, اپنا ضمیر, اپنا دین سب کچھ بیچ کر آئے تھے, اور لسٹوں میں نام پڑے ہوئے تھے کہ یہ گمشدہ لوگ ہیں, ان کے جو یہاں پر اسپانسر ہیں ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے جو ان کے لیے بولتے تھے کہ یار یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے نام لسٹوں میں بول رہے تھے اور یہ حملے کر رہے ہیں. لیکن جو رسپانس ہوئی وہ بہت ہی زبردست رسپانس تھی. آئی اپریشیٹ دیٹ, اور ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. اور جس طریقے سے بٹس کو اپنے آواز کو قابو رکھا وہاں جو لوگ موجود تھے, اور جیسے ایک نارمل روٹین میں اسٹاک ایکسچینج کا کام ہوتا رہا, اس سے ایک میسج جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گھوٹکی میں ایک واقعہ ہوا, پشاور کے جو ہے نا وہ پکڑا گیا اسلحہ. تو ہمیں آئی ایم شیور, مجھے بالکل یقین ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو آنکھ ہیں, جو کان ہیں, وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں.
ان کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے اور ہر چیز جو ہے ان کے نوٹس میں ہے, اور وہ اس کو پریمپٹ بھی کریں گے, اس کا نوٹس بھی لیں گے, اس کو چیک بھی کریں گے جیسے پشاور میں ہوا. لیکن کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے جو بیان دیا ہے اسمبلی کے فلور میں, دیٹ از ایبسولوٹلی کریکٹ. اس میں انڈیا انوالو ہے, اور ہمیں اس میں کامیابی کے بعد کہ ہم نے ان کو جہنم حاصل کر دیا, اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ ابھی اور بھی شرارت کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دوں کہ پاکستان کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک مذہبی جو لیول پہ ایک جو جنگ لڑی جا رہی ہے, وہ جنگ بھی بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے اگر اس کو چیک نہ کیا جائے. حکومت وقت کو چاہیے, اور جو مشائخ اعظام ہیں, علماء کرام ہیں اکراس دی بورڈ, انہیں چاہیے کہ اس بات کا ادراک کریں کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے. ہم تو بالکل ابھی ایسی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں جیسے کہ 1258 کا بغداد ہو, کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو لڑ رہے ہیں, بڑی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں. اور وہ چیزیں جو خواص کی چیزیں ہیں, اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خواص ہیں. یہ عام فیس بک پہ ڈسکس کرنے والی ہستیاں نہیں ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنے والی ہستیاں نہیں ہیں. اکراس رپورٹ علماء کرام کو بند کمروں کے اندر, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اندر شکوک پیدا ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ منہ سے یا اپنے ایکشن سے کوئی ایسی چیز کر بیٹھے کہ یہاں بھی دنیا خراب ہو, پاکستان کی اور آخرت بھی خراب ہو. تو یہ اس پوائنٹ کے ساتھ میں اس پوائنٹ کو بھی جوڑ دیا اس لیے کہ یہ لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے اس سے ہمیں ہر حالت میں بچنا ہے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو پھر ہم غلام ہیں. سر لاسٹ میں بتا دیجیے گا, ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پولیٹیکلی سلیکٹرز کی جانب انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں سلیکٹرز سے کیا مراد ہے؟ کھل کے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں چونکہ آپ کا تعلق بھی ہے, تو دوست کہتے ہیں آپ ڈر جاتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے. تو سلیکٹرز کی جانب جو ہے انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, تو -1 وغیرہ ہونے جا رہے ہیں کیا؟ اب سلیکٹرز بڑھ چکے ہیں عمران خان سے اور شفقت محمود دیگرز کے نام؟ بڑا اہم سوال ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس ہمارے پروگرام کے شروع میں بھی جب ذکر ہوا تو میں یہ جواب دے چکا ہوں, اور اس کے مختلف پہلو ہیں. الاؤ می ٹو ڈسکس آل دی پہلوز. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیکٹرز جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں جو جہاں تک میرا نالج ہے, وہ کسی کو مجبور نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں. لوگ خود چل کے جاتے ہیں. بیساکھیوں پہ چلنے والے لوگ خود ان کے پاس چل کر جاتے ہیں, اور خود ان سے جب کوئی بندہ یہ کہے کہ آج اسمبلی کے فلور پہ میں نے یہ تقریر کرنی ہے, مجھے بتائیے میں کیا کروں, کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ میں کون سی پارٹی جوائن کروں, سو بیسیکلی ویئر دی فالٹ لائز. وہ آپ دیکھیے, اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے, they realize the importance of Pakistan, they realize the importance of democracy, they realize کہ یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا تو یہاں ہوگا, اور وہ خود نہ جائیں بھاگ کے, تو سلیکٹرز کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو بدنامی والی بات ہے نا کہ سلیکٹرز تو بدنام ہوتے ہیں, کہ فیلئر ہوتا ہے حکومت کا, گڈ بیڈ گورننس کرتی ہے حکومت اور الزام ان کے ساتھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے بالکل. اب آپ نے بات کی -1 کی, تو میرے خیال میں آپ کو پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری اگر آپ کی اس پہ نگاہ ہے, تو پاکستان میں پولیٹیکل جو سارا فیلڈ ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ پرسنالٹیز. آج تک -1 نہیں ہوا. لیو اسائڈ مسلم لیگ شروع کی, اور بعد میں محمد خان جنیجو, بیکاز محمد خان جنیجو کی پارٹی نہیں تھی, آج تک کوئی -1 نہیں ہوا, ابھی بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا دوں, کوئی کچھ بھی کہ اس وجہ یہ ہے کہ what is PTI? PTI is Imran Khan. Nobody else can take his place. So if he goes, اب 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, یہ یاد رکھ لیجئے. I am a student, تو میں پڑھتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں. ایک وہ ہیں جو مائگریٹری برڈز ہوتے ہیں, جو ہر 2 سال 3 سال 4 5 سال کے بعد انہوں نے ہر حالت میں اب پارٹی تبدیل کرنی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے نہ کوئی اصول ہے نہ کچھ ہے. وہ آپ دیکھیں تو ہر حکومت میں وزیر بھی رہتے ہیں, آ جاتے ہیں, وہ لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن ایک وہ ہوتے ہیں جو پارٹی کے ہارڈ کور لوگ ہوتے ہیں. کتنا برا وقت رہا, آپ نے 1977 کی بات کی پیپلز پارٹی کے اوپر, کیا اس کا ہارڈ کور ورکر گیا؟ نہیں گیا. وہ انہوں نے 1997 تک جو ہے, 1995 تک جو ہے, 93 تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے, وہ الیکشن سارے کے سارے ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر انہوں نے جیتے. اس لیے کچھ وہ ہیں جو سالڈ درخت ہیں, ایک مقام پہ لگے ہوئے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہلا سکتا. کتنی مرضی ان کے لیڈر کرپشن کر لیں, بےایمانی کر لیں, ملک کو لوٹ کر کھا جائیں, ظلم و ستم کے انبار لگا دیں, ان لوگوں نے ہر حالت میں اس پارٹی کے ساتھ رہنا ہے. اینڈ سیم از دی کیس ود PTI, same is the case with People's Party, and now same is the case with Muslim League Noon.
کہ ان کا جو ایک خاص حلقہ ہے. ہاں جو مائگریٹری برڈز ہیں دے آر آلویز وہ ایک ہمیشہ وہ کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ادھر بھی چلے جائیں ادھر بھی چلے جائیں, ان کو چھوڑ دیجئے. باقی جو ہارڈ کور لوگ ہیں, اس لیے جو بھی یہ کام کرے گا یہ -1 والا یہ چلا نہیں سکے گا. اس سے پہلے یہ ہوا تھا نا, آپ نے دیکھا کہ شروع کے پاکستان میں بھی یہ بات ہوئی اور 90s میں یہ بات ہوئی. کتنی دیر تک حکومتیں چلی جب حکومتیں وہ 2B کا شکار ہوتی تھی. تو میرے خیال میں یہ ایسے گپ ہے, یا عمران خان ہی وزیر اعظم رہیں گے یا سارا سسٹم جائے گا اور نئے سرے سے کچھ ہوگا. ایک چیز جو آپ نے نہیں پوچھی, میں مذمت کرتا ہوں زوردار طریقے سے جو کچھ اس وقت کشمیر کے اندر ہوا ہے یا ہو رہا ہے, اور 5 اگست 2019 سے ہو رہا ہے, اور وہ چھوٹے سے بچے کی جو تصویر ہے, وہ بچہ جو اپنے نانا کی ڈیڈ باڈی کے وہ ایک ماتم کر رہا ہے اسلامی دنیا کی بے حسی کا. وہ بلا رہا ہے کسی محمد بن قاسم کو کہ کہاں ہے. وہ تماچا ہے دنیا کے ضمیر کے اوپر, وہ تماچا ہے ہندوستانی وادوں کے اوپر وہ بچہ. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں, جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کب تک اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے, تنہا بھی اسے چھوڑنا چاہیے. علامہ نے یہی کہا تھا. تو وقت ہے کہ یہ ظلم و ستم جو ہے کب تک جاری رہے گا. ہر باضمیر انسان کو اس بربریت کا, اس وحشیانہ پن کا وہ زور الفاظ سے مذمت کرنی چاہیے, اور صرف کہانی یہاں تک نہیں رہنی چاہیے. اب میرے خیال میں ایک وقت آیا ہے کہ جب وہ جو نائس گائے والا شاید ہمیں امپریشن ابھی وہ چھوڑنا ہوگا اس کا, اور کچھ ضرورت ہے کہ دنیا کو بھی ریئلائز کرایا جائے, اور اپنے طور پہ کوئی ایسی چیز کی جائے کہ دنیا مجبور ہو جائے اس طرف دیکھنے کو. اگرچہ یہ سوال آپ نے کیا, لیکن میں نے اس کو ایڈریس کر دیا. سر یہ ایکچولی وہ ٹاپک تھا جو میں جیو پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے ایک الگ نشست کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ لوگوں کو. ہاں جی, تو سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. دوستوں, بریگیڈیئر صاحب سے چونکہ 5 جولائی تھا, اس حوالے سے سوال پوچھنا بہت ضروری تھا, اور -1 اور اس کے علاوہ جو مندر والا واقعہ ہے اور سانحہ کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے, تو بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں کافی زیادہ گائیڈ کیا ہے. جو بات انہوں نے کی ہے ہمیں اس پر سوچنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل ان سائڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.